وداع ماہ رمضان. ڈالنے کی بالکل اجازت نہیں. جب سوال پوچھا جائے تو نیازی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی, جس طرح کمیونٹی کی رائے ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو کوئی آدمی شور ڈالا ہو جائے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں. جو بات ہم کریں گے آپ اس کے پابند ہوں گے, ٹھیک ہے جی. ہمارے سامنے مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب, یہ 12-13 سال یا 15 سال کا عرصہ گنگول شریف میں خطیب رہے, امام رہے. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. تکبیر ٹی وی والوں نے, پہلے میری باتیں سنیں, کوئی بندہ بولے نہ, صرف سنیں. تکبیر ٹی وی والوں نے اعلان کیا ہے کہ کل عید ہوگی. گنگول شریف والوں نے اعلان کیا ہے کل عید ہوگی. برمنگھم میں بے شمار مسجدوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل عید ہوگی. حضرت کا جو ادارہ ہے کل آپ بھی وہاں عید پڑھائیں گے. اب کمیونٹی کی کچھ حضرات, دوسری مسجد میں بھی ابھی ختمی فیصلہ کوئی سامنے نہیں آیا, شاید ایک آدھ مسجد میں کوئی حتمی فیصلہ آیا ہو کہ ہم نے کل کرنی ہے یا پرسوں کرنی ہے. ہماری کمیونٹی جو پرنسس اسٹریٹ کی جامع مسجد سے تعلق رکھتی ہے, بعض کثیر جماعت کا دل ہے کل ہو, بعض کا دل ہے پرسوں ہو. حضرت کی موجودگی میں ہم کمیونٹی کا بھی رائے لینا چاہتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں. ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں, امہ چینل والوں کا بھی اور تکبیر ٹی وی, نور ٹی وی دونوں کا احترام کرتے. علم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی حق پہ پہنچے, درستی کی پہ پہنچے, اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. اگر کسی نے صحیح کوشش کی تو اس کو غلطی ہوئی تو اسے 1 ثواب ملتا ہے. اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی. اب حضرت یہاں موجود ہیں تو آپ بھی فیصلہ فرمائیں گے. میں پہلے پوچھوں گا کن حضرات کی خواہش ہے, شرعی خواہش, کہ کل وہ روزہ رکھے, وہ برائے مہربانی اپنے ہاتھ کھڑے کریں. حضرت اچھا, جن کا دل ہے کل عید ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. اچھا, یعنی کل عید ہوا ہے, سیدھے سادے لفظی جنہیں حضرات چاہیں کل عید ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. ایک کل عید ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ سمپل کریں, ٹھیک ہے جی. جنہیں حضرات چاہیں سموارے, not tomorrow, after tomorrow, Monday عید ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. اچھا ٹھیک ہے, سمپل رکھیے. اچھا اچھا, میں آج ایک میں پہلے خاموشی وہ جی اصل تو سارے فیصلے نہیں پوچھے نا, میری تسا اپنی کہانیاں بھی کرنا سب خاموشی نہ لوگ نہیں. تسا کمیونٹی, تسا امام مسجد رہو, ٹھیک ہے. You are the community, you remain as a community. You're not the imam, I am the imam. I asked the community, I made it very clear that I have given an open decision. میں پہلے تسے منع کیتا ہے کہ گل وچ نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. تسا پھر بھی اپنی گلاں کیتے سوال نو نے, میں سی پہلے ہی بزرگوں منع کیتا سی. تسا انہیں چھوڑو, میں اتنے بیٹھے نے ممبر پر ہماری گل ہمارے پیچھے نماز کرنی پیتی, خاموشی نال بیٹھو, خاموشی نال بیٹھو. ایک تے اے مصیبت ہے جڑا بندہ ہے وہ اپنی گل کرن واسطے تیار ہو جائے, او سکے سوچتے تھے امامو تسا نے رائے نہ احترام کرنے, اس وجہ تو اسا تسا نے گل پوچھی ہے. امام صاحب کی کل پراسن اکثریت اتنا یہ فیصلہ کیتا ہے کہ کل عید ہونی چاہیے. اسا نے پرنسس اسٹریٹ کی مسجد کی نماز انشاءاللہ کل حسب معمول ادا کی جیسے. جزاک اللہ. 10 بجے ٹائم, ماشاءاللہ 9 بجے 12 بجے رامن آل اٹھساں, 12 بجے رامن آل اٹھساں, امی نے انڈا بریڈ کھاساں. مسجد میں یہ کل
عید نماز ادا کی جائے گی. ہمارے دوسرے امام صاحب برمنگھم اپنے ادارے میں پڑھائیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کا امام دوسرے ادارے اپنے میں نماز عید پڑھائے گا تو اس کا پھر یہ موقف ہے. ہم نے آپ حضرات کی صرف محض رائے لینے کے لیے یہ پوچھا کہ عوام کی سہولت بھی شامل ہو. کل 9:30 بجے تمام حضرات یہاں تشریف لائے. اعلان واضح کر کے بتانے, لوگ گھروں میں بھی سن لیں. تمام حضرات گھروں میں بھی سماعت فرما لیں. مہربانی اسی حساب لے اگرچہ 9:30 ماحول کافی سارا اس طرح اصل میں گزارش کر رہا ہوں میں کیلنڈر کی صحیح طرح تک کہہ کیلنڈر پر 9:30 ٹائم لکھے ہے وہ اصلی کیلنڈر کی پلو میں اس پر توجہ نہیں کی تھی, عدم توجہ ہوئی گی. اور ہوں تو فیصلے کری انہیں ہو پھر آپ 9:30 کل کی نماز ادا کی جیسی تو سب فیصلہ کری ہو رہا ہوں اسی کوئی پتہ نہیں ہونا کیا فیصلہ کیتا انہاں کی کیتا ہے کل دل چنگا سودا. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو اعلان ہوا تھا تو کیا 29 روزے ہوئے تھے کہ کیا ہوا تھا؟ 30 روزے پورے کیے تھے انہوں نے؟ اگر 30 روزے پورے ہوئے تھے تو پھر تو یہ اس طرح کی ہاتھ اٹھانے کی بھی کوئی ضرورت تو تھی نہیں. 30 روزے کے بعد تو عید ہی بنانی ہے. 29 روزے ہوئے تھے اور چاند بھی نہیں دیکھا, اور چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی لیکن چاند نظر نہیں آیا, یا موسم ابر آلود تھا اور کسی کو چاند نظر آیا ہی نہیں, اور کمیٹی ہے یا امام صاحبان ہیں انہوں نے بھی کوشش کی اور چاند نظر نہیں آیا اور نہ شہادتیں اس میں ملی ہے. تو اس طرح سے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر ڈیسائیڈ کرنا جبکہ 29 کا روزہ تھا, یہ جہاں تک میری معلومات ہے یہ غیر شرعی فعل ہے, اور نہ معلوم اس میں کتنے لوگ گناہ گار ہوں گے اور کیا کیا فتوے لگیں گے نہیں معلوم ہے مجھے. لیکن اگر اس طرح کا تھا کہ 29 روزے وہ گئے اور چاند کی شہادتیں نہیں ہیں, نہ چاند دیکھا گیا, اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے, بلکہ جو ذمہ دار ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ چاند نظر نہیں آیا اور اکثریت کہہ رہی ہے کہ شہادتیں بھی نہیں ہیں, تو پھر پورے 30 روزے کیے جائیں گے. یہ سارا لکھا ہوا ہے, تو میں آپ کو چند امیجز بھی بھیج دیتا ہوں. اللہ رب العالمین آسانی فرمائے. اب یہاں مسئلہ سنی اور غیر سنی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ جو ہے نا چاند دیکھنا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. یہ چاند تو مطلب ہے کہ عید کا اور جناب والا رمضان کا دیکھنا واجبات میں سے آتا ہے نا, تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. اور عوام کے اندر یہ ہاتھ اٹھانا اور نہیں اٹھانے والا یہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے. بہرحال مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو میں بھی دیکھتا ہوں, مطلب علماء سے رائے لوں گا اور آپ کو مزید بتاؤں گا, لیکن میں نے اپنی ملتی جلی رائے آپ کو بتا دی, آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. کہ چاند کے نکلنے اور نہ نکلنے پر ہوتا ہے. تو اب اس سلسلے میں ان کو باتیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ دیکھو بھائی شرعی ثبوت چاند کا ملا ہے یا نہیں ملا ہے, یا کس طرح سے جو ہے چاند کے سلسلے میں جو ہے نا وہ خبر آئی ہے تو یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, اگر چاند کی خبر آ جائے اور اس کے اعتبار کرنے اور نہ کرنے میں اگر کسی کو اختلاف ہو جائے اور وہاں پر دو گروپ ہو جائے کہ چلو بھائی میرے نزدیک یہ خبر معتبر ہے اور ہم اس خبر کو معتبر مان کر ہم عید کریں گے کل, ہے نا, اگر اس طرح سے تو بھائی کون کون جو ہے نا اس پر عید کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس طریقے سے یہ امام صاحب سنی عالم الدین اگر مشورہ کرتے تو بالکل یہ شرعی اعتبار سے درست ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ انہوں نے تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا ہے کہ خبر آئی ہے چاند کی یا نہیں آئی ہے, سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کل عید کرنا ہے تو یہ انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے اعلان کر دیا. تو آپ کی رائے کیا ہے, کون کون لوگ کل عید کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ کھڑے کرو. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ایک پوائنٹ, اسلامک پوائنٹ آف ویو جو اس سلسلے میں ہے عید کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑی تفصیل سے 7 طریقے چاند کے شرعی ثبوت کے لکھے ہیں, وہ باقاعدہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر. تو الغرض یہ کہ مختصر یہ کہ
اگر کہیں پر کسی مقامات پر دو دن عید یعنی ایک ہی مقامات پر کچھ لوگ آج عید کریں، کچھ لوگ کل عید کریں، اور اس کا ریزن اور سبب یہ ہو، کاؤز یہ ہو کہ بھائی کچھ خبر کہیں سے خبر آئی ہے تو بعض لوگوں نے اس خبر کا اعتبار کر کے عید کر لیا، اور بعض لوگوں کے نزدیک وہ خبر جو ہے ویلڈ نہیں ہوئی کسی وجہ سے کہ بھائی اس شرط پر یہ خبر جو ہے نا وہ پورے نہیں اترے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو گویا کہ خبر کے ماننے اور نہ ماننے کے اوپر اگر علماء کے دو رائے ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا بعض علماء کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آج عید کر لیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا بعض علماء کی رائے کا اعتبار کرتے ہوئے کل عید کریں، تو یہ اگر صورت ہونا تو اس میں دونوں میں سے کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں اگر یہ سلسلہ ہو جائے کہ بھائی دیکھو انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کل کرے، تو کون کرنا چاہتے ہو تو چلو بھائی ڈن ہو گیا کل، تو یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی. تو ظاہر ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے جو ایک اصول ہے، تو اس اصول کے حساب سے تو اس ویڈیو کے اندر کوئی گفتگو نظر نہیں آ رہی ہے. واللہ تعالی عالم. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے اس طرح کہ آسمان ابر آلود ہو، مفہوم حدیث ہے، اور چاند کی کہیں سے شہادت نہ آئے تو 30 پورے کرے. یہ تو باقاعدہ حدیث پاک ہیں. تو الوداع الوداع